العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک آواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے پیش حق مجدہ
شفاعت کا سناتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ ذوالقعدۃ الحرام کی آج 5 تاریخ ہے اور اگلا ماہ مقدس ذوالحجۃ الحرام ہے، جس کی 10 تاریخ کو مسلمان قربانی کیا کرتے ہیں، اور یہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا، آج بھی انشاءاللہ انہی کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان لیے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے وہ پوری کر دکھائی، جو بھی اللہ نے امتحان لیا یہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی، بے شک میں جاعلو کا تمہیں بنانے والا ہو، للناس، لوگوں کے لیے، امامہ، پیشوا، امام۔ کشف الاسرار میں ہے سماہ ربہ خلیلا لأنہ سلم نفسہ الی النیران ومالہ الی الضیفان وولدہ الی القربان وقلبہ الی الرحمن۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کیوں بنایا؟ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل، کیونکہ آپ کا لقب خلیل اللہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، تو خلیل اللہ نے اس لیے بنایا لِأَنَّهُ سَلَّمَ نَفْسَهُ إِلَى النِّيرَانِ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنی جان جو ہے اب آگ کے حوالے کر دی، وَمَالُهُ إِلَى الضَّيْفَانِ، اور اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی صدقہ خیرات کرتے ہوئے مہمان نوازی پہ خرچ کرتے تھے، وَوَلَدِهِ إِلَى الْقُرْبَانِ، اور اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے، وَقَلْبُهُ إِلَى الرَّحْمَانِ، اور اپنا دل ہمیشہ رحمان کی طرف، اللہ کی طرف لگا کے رکھا۔ اور یاد رکھیے کہ مال 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک فرعونی مال ہوتا ہے، ایک نمرودی قارونی مال ہوتا ہے، اور ایک خلیلی مال ہوتا ہے۔ فرعون نے اپنا مال فلک بوس عمارتوں پہ خرچ کیا، اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کی۔ قارون نے اپنا مال جو وہ زمین کے اندر دفن کیا، لیکن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور یہی مال افضل ہے، یہی مال اعلیٰ ہے جو اللہ کے راستے میں دیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ بکری ذبح فرمائی اور اس کا گوشت تقسیم فرمایا، پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا عائشہ کچھ بچا ہے؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ سب کچھ بانٹ دیا لیکن دستی جو ہے وہ بچی ہے جو آپ کو پسند ہے۔
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا دستی نہیں بچی، جو ہم نے اللہ کی راہ میں دیا وہ بچ گیا ہے، یہ تو کھائیں گے اور فنا ہو جائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کسی مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا خلیل فرمایا ہے، اپنا پیارا دوست فرمایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے مسافروں پر، غریبوں پر، مہمانوں پر خرچ کیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تب بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ملوز خاطر تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل یہ بتاؤ کبھی پوری رفتار کے ساتھ تمہیں زمین پر آنا ہوا؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 موقع ایسے آئے کہ میں پوری طاقت کے ساتھ زمین پہ آیا، اور وہ موقع کون سے ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے، میں سدرہ پر تھا، اللہ نے مجھ سے فرمایا اے جبرائیل میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، میرے خلیل کے پہنچنے سے پہلے اپنا نورانی پر مار کر آگ کو گل و گلزار بنا دو۔ تو یا رسول اللہ میں بڑی تیزی کے ساتھ آیا، پوری رفتار کے ساتھ، پورا زور لگا کے میں پھر زمین پر آیا اور اپنا پر مار کر اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ دوسرا موقع جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ چکے تھے، اللہ نے مجھے فرمایا جبرائیل اسماعیل کو ہٹا دو اور جنت سے دمبا لے جاؤ اور اس کے نیچے لٹا دو۔ میں اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ جنت میں گیا، دمبے کو لیا اور اسماعیل کو ہٹا کر اس کی جگہ اس کو لٹا دیا۔ تیسرے مرتبہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے آگ میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا، تو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ اے جبرائیل میرا نبی یوسف کنویں کی تہ میں جا رہا ہے، اس کے تہ میں پہنچنے سے پہلے اپنے نورانی پر اس کے نیچے بچھا دو۔ اس وقت بھی تیزی کے ساتھ میں نیچے آیا اور اپنے نورانی پر ان کے نیچے بچھا دیے۔ اور چوتھا موقع جب جنگ احد کے اندر کفار مشرکین کی تلواروں اور نیزوں کی برسات میں جب آپ کی طرف تیر آیا اور آپ کے دندان مبارک کو اس نے زخمی کیا، جس میں اقدس سے آپ کا خون گرنے والا تھا، زمین پر تشریف لانے والا تھا، اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب کے خون کا قطرہ زمین پر نہ گرنے پائے، اگر زمین پہ گر گیا تو قیامت تک میں سبزہ نہیں اگاؤں گا۔ اس وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ میں زمین پر آیا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خون مبارک میں نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی قوم میں 4 قسم کے بتوں کی پوجا کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے، ستاروں کی پوجا کرنے والے اور چاند کی پوجا کرنے والے، یہ 4 قسم کے لوگ تھے جو ان کو خدا سمجھتے تھے۔ اور ان 4 قوموں نے انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اپنے جھوٹے خدا کی طرف بلایا، جس کا پورا قرآن مجید کے اندر بھی اس کا واقعہ جو وہ موجود ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تفسیر کے ساتھ جو زیادہ واقعہ بیان ہے وہ ہے بتوں کے پجاروں کے بارے میں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تعرق ہے۔ قرآن مجید میں جو ابن آذر کا لفظ آیا ہے وہاں ابن کا معنی ہے چچا۔ ابن کا لفظ جو ہوتا ہے یہ عربی کے اندر باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ابن آذر کہا گیا، بعض لوگ سمجھے کہ اس سے مراد آپ کا باپ ہے، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آباء و اجداد میں کوئی بھی کافر اور مشرک نہیں ہے، اور حضور نبی کریم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے ہے۔ اگر معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کافر اور مشرک سمجھا جائے، جیسے آذر کا نام استعمال ہوا،
پھر حضور پاک نے جو ارشاد فرمایا کہ میرے آباء و اجداد میں کوئی کافر اور مشرک نہیں تھا، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو یہاں پر جو ابن آزر ہے یہ حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چچا مراد ہے، جو کہ بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ نہ صرف بتوں کی پوجا کرتا تھا بلکہ بت بنا کر بیچا بھی کرتا تھا، بت پرست بھی تھا اور بت فروش بھی تھا۔ اور اسی کا ذکر، اس کی مذمت میں قرآن پاک کئی آیات جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ملتی ہے۔ جیسے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، اور جب، اور یہ بھی یاد رکھیں جہاں بھی قرآن پاک میں وَإِذْ آئے گا، کیا آئے گا جی؟ وَإِذْ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے محبوب آپ وہ وقت، وہ بات، وہ واقعہ یاد کریں، اور یاد اس کو کرایا جاتا ہے جس کے پہلے علم میں ہو۔ اس کا مطلب یہ اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ، اے محبوب وقت یاد کریں، کون سا؟ وَإِذْ قَالَ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، اپنے چچا آزر سے، یا ابتی، اے میرے چچا، لِمَ تَعْبُدُونَ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا، اے چچا جان آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، انہیں خدا کیوں سمجھتے ہیں کہ جو نہ آپ کی سن سکتا ہے، نہ آپ کو دیکھ سکتا ہے، نہ آپ سے نقصان کو، کوئی تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ قالا، چچا بولا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، اے میرے بھتیجے، کیا تو مجھے میرے خدا سے بدگمان کرتا ہے، بد زن کرتا ہے کہ میں اپنے خداؤں کو چھوڑ دوں، ان سے علیحدہ ہو جاؤں؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو اس سے باز نہ آیا، ہمارے بتوں کی مخالفت تو باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے سنگسار کروں گا، رجم کروں گا، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، لہذا تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر علیحدہ ہو جا۔ یعنی اس سے کئی آیات کے اندر بتوں کی مذمت میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو وہ بیان فرمایا ہے۔ جا بجا آپ نے اپنی قوم کو بھی سمجھایا، اپنے چچا کو بھی سمجھایا۔ بالآخر یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک میلہ ان کا سالانہ لگتا تھا کافروں کا جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ طریقہ ان کا یہ تھا کہ یہ جب میلے پہ جاتے تھے تو ان کا بہت بڑا بت خانہ تھا جہاں پر بڑے چھوٹے بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ جب یہ میلے میں جاتے تو اپنے بتوں کے آگے طرح طرح کے کھانے رکھ کے جاتے، مشروبات رکھ کے جاتے، طرح طرح کے پھل رکھ کے جاتے۔ پھر وہ میلے سے جب واپس آتے تو پھر آ کے وہ تبرک سمجھ کر ان کے بتوں کا جو ہے وہ کھایا کرتے شام کو۔ ایک مرتبہ جب میلے پہ جانے لگے تو انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے ابراہیم چلو ہمارے میلے میں، وہاں دیکھو کتنی موج مستی ہوتی ہے، کتنا مزہ ہوتا ہے، جب وہاں ہماری موج مستی دیکھو گے ہو سکتا ہے تم ہمارے بتوں کے مخالفت کرنا چھوڑ دو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں کہ میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے معذرت کی، وہ قوم چلی گئی۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا اٹھایا اور اس بت خانے پہ چلے گئے۔ آپ نے وہاں جا کر دیکھا کہ بت، بڑے بت بھی ہیں، چھوٹے بت بھی ہیں، اور ان کے آگے شربت رکھے ہوئے ہیں، پھل رکھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا فقال الا تاکلون، آپ نے ان بتوں سے کہا تم انہیں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے ساتھ شربت بھی ہے، کھانے بھی ہیں، پھل بھی ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ اب بت سے کیا جواب دیتے؟ آپ نے ان کا عجز سے حل کرنے کے لیے ان سے کلام کیا، حالانکہ آپ تو جانتے تھے کہ بت کلام نہیں کر سکتا، بت بول نہیں سکتا، پھر بھی آپ نے ان کی عجز ظاہر کرنے کے لیے کہا الا تاکلون، تمہیں کیا ہوا، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا، تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر آپ سیدھے ہاتھ سے یہ بت توڑنے لگے۔ فجعلہم جزازا الا کبیر لہم لعلہم الیہ یرجعون، آپ نے تمام بتوں کا تہس نہس کر دیا، کسی کا آنکھ نکال دیا، کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ، کسی کا کچھ، اس طرح سارے بتوں کا تہس نہس کرتے۔ جو ان میں سب سے بڑا بت تھا آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ جو کلہاڑا آپ لے کے گئے تھے وہ کلہاڑا اسے کندھے پہ رکھ کے واپس چلے آئے۔ اب جب شام ہوئی، رات کو جو واپس آئے، وہ جیسے ان کا طریقہ تھا کہ جائیں اور
وہ پھل جو رکھا تھا ہم نے کھانے رکھے تھے وہ کھائیں، شربت جو رکھا تھا وہ پئیں، لیکن جب بت خانے میں جب داخل ہوئے دیکھا تو بتوں کے دہشت نشر ہوا ہے، بڑا ان کو غصہ ہوا۔ کالا تو وہ کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ کس نے ایسا معاملہ کیا، انہ لمن الظالمین، بے شک وہ بہت بڑا ظالم ہے معاذ اللہ، اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ تو سیدنا لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک شخص ابراہیم کو سنا تھا کہ وہ بتوں کی بڑی مخالفت کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے یہ کام کیا ہو، اس نے توڑ پھوڑ کی ہو۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم، بلکہ آپ نے کہا کہ بلکہ اس کے بڑے نے کیا ہے۔ اب یہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ آپ نے کہا، توڑ پھوڑ تو آپ نے کی تھی، وہ تو آپ نے خراب کیے سارے، کسی کا ہاتھ، کسی کا کان، کسی کا پاؤں، کسی کی ٹانگ، کسی کچھ، کسی کا کچھ، پھر آپ نے یہ کیوں کہا بل فعلہ کبیرہم، اس کے بڑے نے کیا۔ علماء فرماتے ہیں آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بڑا بت رکھا ہوا ہے تم نے، بڑا سارا خدا سمجھا ہوا ہے اس کو، اس کے کاندھے پر یہ کلاڑا بھی رکھا ہوا ہے، ایسے پوچھو، یہ بڑا ہے سب سے، ایسے پوچھو کس نے ایسا کیا۔ یہ ان کا عجز ظاہر کرنے کے لیے، ان کی زبانی سننے کے لیے آپ نے ان سے کہا اس بڑے سے پوچھو اس نے کیا ہوگا۔ پھر قوم نے کہا ابراہیم علیہ السلام تم جانتے ہو کہ یہ سن نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہی تو میں تمہیں منوانا چاہتا ہوں کہ بت یہ سن نہیں سکتے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، تم ان کو اپنا خدا سمجھتے ہو، یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تم خود اس سے اقرار کر رہے ہو، لیکن وہ ضدی لوگ تھے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑو اور اس کو آگ کے حوالے کرو۔ تو 40 دن تک پوری قوم جو ہے وہ لکڑیاں اکٹھی کرتی رہی اور بہت بڑی چار دیواری بنائی گئی، اس کی لمبائی بھی کافی تھی، چوڑائی بھی لمبی، اونچائی بھی کافی تھی اس کی۔ اس چار دیواری کے اندر 40 دن تک اس قوم نے لکڑیاں اکٹھی کی۔ آپ اندازہ لگائیں پوری قوم جو 40 دن تک لکڑیاں اکٹھی کرتی ہے تو کتنی لکڑیاں اکٹھی کی ہوں گی انہوں نے۔ پھر جب اس کو آگ لگائی تو ایسی آگ لگی کہ دور دور تک تپش جا رہی تھی، اوپر سے کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا، جو پرندہ اوپر سے گزرتا جل کر نیچے گر جاتا ہو، راکھ بن جاتا ہو۔ اب یہ پریشان ہو گئے کہ اب ہم نے اتنی آگ تو تیار کر لی تھی، اب ڈالے گا کون قریب جا کے، تو تپشی دور سے آ رہی ہے۔ پھر شیطان ابلیس لعین جو ہے وہ ان کا ہمدرد بن کے سامنے آیا کہ اس طرح کو اس کو نا منجنیق کے ذریعے، جس کو ہم آج کل توپ جیسے گولے پھینکے جاتے ہیں، منجنیق تیار کرو اور اس کے ذریعے جو ہے ان کو آگ میں پھینکو۔ پہلے سب سے پہلے منجنیق جو ہے وہ جیسے گولے جنگوں میں پھینکے جاتے تھے وہ تیار کی گئی، پھر اس میں آپ کو بٹھا کے آ کے حوالے کیا جانے لگا، اور سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس آگ میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، اگر فرمایا سلامن اور سلامتی والی ہو جا۔ امام حسن رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سلامن نہ کہتا، بردن کہتا خالی کہ ٹھنڈی ہو جا، ہو سکتا کچھ زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی جس سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی، زیادہ ٹھنڈک بھی برداشت نہیں ہوتی، جسم برداشت نہیں کہ زیادہ سردی کو۔ اور جہنم کے اندر ایک سردی کا عذاب بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے جہنم میں ایک عذاب سردی کا بھی ہے، سخت سردی ہوگی، ٹھنڈ ہوگی، جسم کا، انسان کا جسم جب وہ کٹنا شروع ہو جائے گا، پھٹنا شروع ہو جائے گا ٹھنڈ کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور اتنی ٹھنڈی ہو کہ وہ سلامتی والی ٹھنڈک ہو، تکلیف والی نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر تقریباً 50 دن ٹھہرے، یعنی آپ کے ارد گرد آگ جل رہی تھی، لیکن جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ گل و گلزار باغیچہ بنا ہوا تھا۔ اور نمرود کی جو بیٹی تھی وہ اپنے محل پہ چڑھ کے جب اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم السلام باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ارد گرد آگ ہے اور اس کے بیچ میں ایک باغ ہے جس میں ابراہیم السلام بیٹھے ہوئے ہیں، تو
تو اس نے جب آپ کا یہ معجزہ دیکھا تو نمرود کی جو بیٹی تھی وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ بہرحال 50 دن آپ وہاں پر رہے آگ کے اندر۔ پھر نمرود بھی اپنے محل کی چھت پہ چڑھا، اس نے آواز دی ابراہیم کہ تم آگ سے باہر آ سکتے ہو؟ فرمایا ہاں آ سکتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ باہر نکلیں گے تو جل جائیں گے، ان کے کپڑے جل جائیں گے، جسم جل جائے گا، اتنی تیز آگ ہے۔ لیکن وہ اللہ کے نبی جب اندر رہ کر کچھ نہیں ہوتا باہر کیسے ہوگا؟ آگ سے باہر ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لیا تو آگ نے آپ کا کچھ بھی بال بھی کا نہ کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے، اور یہ نمرود جو تھا یہ نمرود بن کنعان اس کا نام ہے، یہ بڑا ظالم اور جابر قسم کا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اپنے آپ کو سجدہ کراتا تھا، اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا۔ جو بھی اس کے دربار میں آتا پہلے اس کو سجدہ کرتا اور اس کے بعد بھی اپنی بات جو وہ بیان کرتا۔ 800 سال اس کی عمر ہوئی ہے، 400 سال تک یہ سجدے کراتا رہا، 400 سال پوری دنیا پر اس نے حکومت کی ہے۔ دنیا میں 4 انسان ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جس میں 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ مسلمانوں میں سیدنا سلیمان علیہ السلام، پوری دنیا پہ آپ نے حکومت کی۔ ذوالقرنین، اسکندر ذوالقرنین، اس نے پوری دنیا پر حکومت کی، یہ مسلمان۔ اور 2 کافر جو ہے کہ نمرود جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور دوسرا جو تھا وہ شداد جس نے جنت اپنی بنائی، اس نے دوزخ اپنی بنائی، معاذ اللہ اس نے۔ بلکہ یہاں پر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا، حضور نبی سیدنا اسرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ایک مرتبہ کہ اے ملک الموت، تم لوگوں کی جانیں نکالتے ہو، روح قبض کرتے ہو، کیا کسی کی روح قبض کرتے وقت تمہیں کچھ ترس آیا کبھی کسی پر؟ تم نے کچھ سوچا ہو اس کے بارے میں اس کو زندگی اور مل جاتی؟ تو ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا رب العزت 2 موقع ایسے آئے کہ میں نے اس وقت سوچا کہ اس کی روح ابھی قبض نہ کی جاتی، کچھ سانس اور اس کو مل جاتے۔ اللہ فرمایا کون سے موقع ہیں؟ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، ہمیں بتانے کے لیے، اپنی قدرت کا اظہار کے لیے۔ تو کون سے 2 موقع؟ کہا یا اللہ ایک مرتبہ ایک کشتی پہ کچھ سوار کچھ لوگ جا رہے تھے دریا کے اندر، بیچ دریا میں، اور ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا شیر خوار دودھ پیتا بچہ بھی تھا اس کے ساتھ۔ تو نے مجھے حکم دیا اس کشتی کو الٹ دے، بیچ سمندر کے، بیچ دریا کے، تیرا حکم تھا، میں نے کشتی کو الٹ دیا، لوگ ڈوبنے لگے۔ اب مجھے ان کی روح قبض کرنی تھی، اور پھر تو نے مجھے یہ بھی کہا اے ملک الموت اس عورت کی بھی روح قبض کر لے۔ اس وقت مجھے یہ خیال ہے کہ چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، چند مہینے کا یا چند دنوں کا، اب یہ بیچارہ بیچ دریا کے اندر کیسے تیرے گا، کیسے کنارے پہنچے گا؟ یہ بھی گیا۔ اگر اس کو چند سانسیں ماں کو مل جاتی جو کنارے پہ جاگتی اس میں اس کی روح قبض کر لیتا ہے اس کی۔ اس وقت مجھے تھوڑا سا سوچا میں نے، اچھا دوسرا موقع، یا اللہ فلاں بندے نے، چاہے جو کافر تھا مشرک تھا، لیکن اس نے تیرے مقابلے میں جنت بنوائی۔ اس بادشاہ جو کافر تھا وہ اس نے بہت بڑی جنت بنوائی، جیسے اس نے سنا تھا نا کہ جنت اتنی بڑی ہے اور یہ چیزیں ہیں، باغات ہیں، محلات ہیں، اس طرح کی اس نے زمین کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑی جگہ پر جنت بنوائی اپنے طور پر۔ اسی طرح جہنم کو اس نے سنا تو اس نے بہت بڑی جہنم بھی بنائی۔ اب جب سارا کمپلیٹ ہو گیا تو اب وہ دیکھنے کے لیے، افتتاح کرنے کے لیے جب اس کے قریب پہنچا، گیٹ کے پاس پہنچا، وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، گھوڑے کا ایک قدم ابھی اندر داخل ہوا، اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا کہ اس شخص کی روح قبض کر لے۔ اس وقت مجھے یہ آیا کہ کاش اتنی پیسہ لگایا، اتنی محنت لگائی اس نے، اتنا عرصہ انتظار کیا، اور اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اس کو دیکھنا نصیب نہیں ہو رہا۔ چلو اندر زیادہ تو دیکھ تو لیتا، اسے کیا کچھ پیسہ لگایا اس پہ، تیرا حکم تھا میں نے روح قبض کی۔ اللہ نے فرمایا اے ملک الموت اب سن، تو نے اس بچے کی روح قبض کی تھی، وہ بچہ ہم نے کنارے پر پہنچایا، پانی کی لہروں نے اس کو کنارے پر پہنچایا، وہاں پر ہم نے ایک لومڑی کی یہ ڈیوٹی لگائی، روزانہ آ کے اس کو جب وہ دودھ پلاتی تھی، اس کی پرورش ہوتی رہی، بڑا ہوا، جوان ہوا، حتیٰ کہ اس کا مال آ گیا، مال زیادہ ہوا، یہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگ گیا، اور پھر اس نے بہت بڑی جنت بنائی، بہت بڑی دوزخ بنائی۔ یہ وہی بچہ تھا جس نے میرے مقابلے میں جنت کو بنایا تھا۔ اللہ الصمد، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ بہرحال یہ کافر پوری دنیا پر حکومت کرنے والا تھا، 2 کافر ہیں، 2 مسلمان ہیں جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ اور اس کے دروازے پر ایک درخت تھا، نمرود کے گھر کے باہر محل جو تھا اس کے بعد درخت تھا، اس کا سایہ نہیں تھا،
لیکن جب کوئی بندے اونچے نیچے بیٹھنے کی کوشش کرتے دھوپ کی وجہ سے تو وہ سایہ پھیل جاتا، سایہ بن جاتا، جتنے بندے بڑھتے جاتے اس کا سایہ بھی بڑھتا جاتا۔ اسی طرح نمرود کے مال کے پاس ایک حوض تھا پانی کا، اور وہاں پر لوگ کوئی اس میں پانی ڈالتا پیالہ، کوئی اس میں، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر ہے تو نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا، جس کا اللہ ذکر فرماتا ہے الم ترى الى الذي حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا محبوب آپ نے اس کو نہ دیکھا جس کو ہم نے بادشاہت دی تھی، یعنی نمرود کو؟ اور کیا ہوا؟ اذ قال ابراہیم، جب اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اس نے کہا کہ تیرا رب تو بڑے پاورفل لگتا ہے، اتنی تیز آگ کے اندر تم سے سلامت بچ کے آ گئے۔ تو انہوں نے کہا ہاں میرا رب ہے بڑی طاقتوں کا مالک، بڑی شانوں کا مالک ہے۔ اس نے کہا اچھا تیرے رب کے نام پر میں 4000 گیا جو وہ قربان کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ 4000 گئے تیری قبول نہیں ہوگی جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لائے گا۔ ایمان بیسک چیز ہے، بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے، اس کے بعد عمل ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، عمل کر رہا ہے تو اس کا عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے کئی ہندوؤں کے ہسپتال بنے، نیو ہسپتال بنا ہوا ہے، ایک ہندو کا بنا ہوا ہے، گنگا رام ہے ہندو کا بنا ہوا ہے، اس کو فائدہ کچھ نہیں ہے، اس کو مرنے کے بعد کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اس کے پاس ایمان نہیں تھا۔ ایمان جو ہے یہ عمل کی قبولیت کا سبب ہوتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، عمل ہے تو فضول ہے، اور اگر ایمان ہے عمل نہیں ہے تو پھر بھی اس کے لیے کافی فائدہ اس کو پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال تو اس نے کہا، آپ نے فرمایا کہ جب تک ایمان نہیں لائے گا تیری قربانی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب تم قربانی کرتے ہو جانور کی، اس میں کوئی بد عقیدہ شامل نہ کیا کرو، بد مذہب تمہاری قربانی کے حصے میں شریک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی بد عقیدگی کی وجہ سے، بد مذہبی کی وجہ سے تمہاری قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کی نیت گوشت حاصل کرنے کے لیے کہ میں گوشت کے لیے قربانی کر رہا ہوں تو پھر بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی، یہ بھی یاد رکھیں مسئلہ۔ بہرحال اس نے کہا کہ تیرے رب کی کیا شان ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب یہ قالا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ قالا، وہ نمرود بولا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ آپ نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو آپ نے پھانسی پہ چڑھا دیا، ایک کو آپ نے رہا کر دیا، اس نے رہا کر دیا، اور کہا کہ دیکھا جس کو میں نے پھانسی دے دی اس کو میں نے موت دے دی، اور جس کو میں نے رہا کر دیا اس کو میں نے زندگی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو اس کو موت و حیات سمجھتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فآتی بها من المغرب، میرے رب کی تو یہ شان ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لا کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، جب آپ نے یہ کہا تو اب وہ کافر نمرود جو تھا وہ مبہوت رہ گیا، پریشان ہو گیا، میں سے کیا جواب دوں۔ پھر کسی موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا رب، اس وقت میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میرے رب کی یہ شان ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اے نمرود تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اگر یہی سوال الٹ مجھے وہ کر دیتا تو میں کیا کرتا؟ اچھا تیرا رب اگر سچا ہے تو پھر مغرب سے نکال کے دکھائے۔ تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میرے خلیل پیارے نبی علیہ السلام، اشارہ کرنا تیرا کام تھا، نکالنا ہمارا کام تھا۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیری اولاد میں سے میرا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرے گا، وہ واپس مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ اسے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ خیبر کے موقع مقام صحبہ پر آپ کی نماز عصر رہ گئی اور سرکار کا سر انور ان کی گود میں تھا، نماز عصر قضا ہو گئی، سرکار کے فرمانے پر، آپ کے کہنے پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہو فی طاعتک و طاعت رسولک، کہ یا رب العزت یہ علی جو ہے یہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اب نماز پڑھنا اطاعت ہے، نماز چھوڑنا تو اطاعت نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا بتانا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی اطاعت کرنا یہ اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بہرحال پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبا ہوا سورج، مفسرین فرماتے ہیں کہ سورج جب غروب ہوتا ہے نا اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ وہ زرد اس وجہ سے پڑتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے ڈر کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے سورج کا رنگ پیلا پڑ جاتا. یہی حال مولا علی کا بھی تھا. جب نماز کا وقت آتا تو آپ کا چہرہ جو وہ زرد ہو جاتا. لوگ پوچھتے کہ آپ کی یہ تبدیلی کیوں آتی ہے؟ فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا ہے. اس لیے سورج بھی جو اللہ کے خوف سے اس کا رنگ جو وہ زرد پڑ جاتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں بندہ اب خود سوچے کہ اس وقت جب سجدہ اللہ کے بارگاہ میں سورج کر رہا ہوگا تو اللہ نے پھر یہی کہا ہوگا اے سورج تیرا سجدہ قضا ہوتا ہے، ہو جائے، میرے علی کا سجدہ قضا نہ ہو. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، بڑا ان کا مقام ہے. بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.